اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ ڈنمارک کے امیدوار، صدر کے امیدوار چودھری عاطف الیاس موجود ہیں۔ عاطف الیاس، ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ رائے صاحب۔ السلام علیکم آپ کو بھی، اور سب سننے والے سامعین کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاطف الیاس، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے ڈیمونسٹریشن کی اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کے جو لیڈر عمران خان صاحب پنڈی آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے، جو پنجاب کی اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے، ان سے ہم باہر جائیں گے اور الیکشن کی طرف سے ان کا جو آخری جو ٹارگٹ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ ملنی چاہیے، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی رائے صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب 2-2.5 ہفتے سے کی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے سپورٹرز کے ساتھ۔ تو جس طرح یہ بیچ میں سانحہ بھی ہوا ان کے ساتھ، پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی حقیقی آزادی کی مارچ کو جاری رکھا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل اسلام آباد میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی، پاکستان کی ہسٹری میں ایسی بڑی گیدرنگ نہیں ملتی۔ تو خان صاحب نے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا کہ جس طرح انہوں نے بتایا تقریر میں بھی کہ میں ملک میں افراتفری نہیں چاہتا، میں ملک کو نقصان نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنا مطالبہ منوانے آئے ہیں اور اپنا مطالبہ منوا کے جائیں گے۔ تو خان صاحب نے ایک کل جو فیصلہ تھا وہ اپنا ایک ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی، یعنی جیسے کہ پتا ہے اتنی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، ایک الیکشنوں کی ڈیٹ چاہیے اور فوری طور پہ الیکشن چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی الیکشن نہیں ہوتے تو ہم اسمبلیاں توڑیں گے، اے پی کے میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ چلیں، یہ تو ایک جمہوری رائٹ ہے، ایک جمہوریت، تو جو قانون اجازت دیتا ہے اس کا جو ہے جمہوریت میں لوگ اپنا سیاسی لوگ جو اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ عاطف، اب یہاں ڈنمارک میں پی ٹی آئی کے الیکشن لگتا ہے کہ بہت دور ہو گئے ہیں، اب کیا کوئی افیشیل طور پر کوئی ٹیم ہے یہاں پی ٹی آئی کی؟ جی راز صاحب، الیکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اب ہوتا ہے کہ حقیقی ذاتی کی تحریر تھی اور تحریک تھی، اور جس طرح وہ پاکستان میں لا جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی ساری جو تنظیم ہے، سربراہ ہیں، سب اس تحریک میں بزی تھے، تو اس لیے فوری طور پہ تو الیکشنوں کی ڈیٹ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب جب یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور یہ آتی ہے تاریخ الیکشنوں کی، تو پھر خان صاحب اور یہاں یہ اوورسیز جو عبداللہ ریاض صاحب ہیں وہ لازمی الیکشن اناؤنس کریں گے۔ ہمارا ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جب اس کا کوئی نتیجہ آتا ہے تو انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی کی جو باڈیز ابھی تک جن میں الیکشن نہیں ہوا، تو میں انشاءاللہ جلدی ایک تاریخ آئے گی انشاءاللہ۔ تو باقی ہم تنظیم کے طور پہ تو کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے نہیں کر رہے، کافی سالوں سے کر رہے ہیں، 8 10 12 سال سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ الیکشن تو ہمارے لیے اتنی وہ اہمیت نہیں رکھتے، پر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن میں حصہ لیں گے اور الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی ڈنمارک، آپ کا ایک اپنا گروپ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم ہے۔ اسی طرح اب جو ہے وہ راجہ فراد صاحب چیف آرگنائزر ہیں، خوددار پی ٹی آئی ڈنمارک کے، اور اسی طرح شفاقت خان چیئرمین ہیں، اور سید امیر مختار جو ہیں وہ سالار قافلہ ہیں، اور جو ہے رب نواز ہیں وہ یوتھ ونگ کے صدر ہیں۔ یہ بھی ایک ٹیم ہے، اور یہ بھی آپ کی پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، اپنا ان کا ایک گروپ ہے، اور جو بڑی محنت سے میں نے دیکھتا ہوں کہ روز میٹنگیں کر رہے ہیں۔ آج میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل، جو پی ٹی آئی کے جینون لوگ ہیں اپنی اپنی حیثیت میں چلیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ آپ کیا ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ جی راجہ صاحب، جس طرح بھی ہے، پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ انصاف گروپ ہے، خوددار گروپ ہے نہیں، انصاف کے ہمارا، ساتھ جو نہیں، بھی یہ اب خوددار جی جی، گروپ میں ہیں، انصاف میں نہیں ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہاں جی، تو جو بھی سر آخر میں تو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی بلند ہوگا، بالکل۔ جو بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو ویلکم کریں گے، اور صحیح اوریجنل پی ٹی آئی کی ٹیم بنے تو اگر پی ٹی آئی کے لڑکے ہیں تو ہمیشہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہی بلند ہوگا، اور ہم انشاءاللہ ان کو تہ دل سے ویلکم کریں گے جناب۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی میں نہ تو ہم تقسیم چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں، ہمیشہ پی ٹی آئی کے خان صاحب کے ویژن پہ
ہم کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی الیکشن جب بھی ہوئے ہیں الیکشن ہوتے ہیں تو جو بھی آگے آئے گا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک سال کا ہوتا ہے کہ سال میں جو الیکشن بھی کرائیں اور محنت بھی کریں اور اپنی پارٹی میں اختلاف پیدا کریں، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا میں ایگری ہیں، اور ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور یہ اس پروسیس سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ صرف ڈیموک میں ہی دیکھیں گے، پوری اوورسیز باڈیز میں دیکھیں گے یہ پروسیس چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور جس طرح پی ٹی آئی کی ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس کو تو ہمارے اس طرح اوورسیز پاکستانی جو ہے فنڈ بھی کرتے رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ایک ان کو یعنی سمجھ لیں کہ انجیکٹ کرتے رہے ہیں معاشی طور پہ بھی، اور یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ سر۔ تو کیا آپ مل جل کر کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے کہ الیکشن سے پہلے بہت ساری شرائط جو ہیں وہ او آئی سی سے عبداللہ ریاڑ صاحب سے طے کر لیں تاکہ آئندہ آپ کے پرابلمس نہ ہوں؟ صاحب جو شرائط ہیں وہ تو سارے مینیفیسٹو میں لکھے ہوئے ہیں، اور شرائط ہماری تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری تو شرائط ایک ہی ہے، شرط ہے یا ایک ہی ہے، جس طرح وہ تو بنا ہوا ایک لائے عمل ہے، اس لائے عمل سے گزر کے جانا پڑے گا۔ ہماری یہی ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ جتنی جلدی اگر الیکشن پروسیس کرانا بھی ہے تو جلدی جلدی کرا دیں، ہمارا یہی ہے۔ باقی ایک جو ہے کہ شرط، ہاں ایک ذہن میں آئی ہے بات کہ جو ہے ایک فیس ہے جو ان کی کیا نام ہے یہ ممبرشپ کی فیس ہے، ہاں اس پہ اعتراضات ہیں، سب پی ٹی آئی اوورسیز باڈیز کے اعتراضات ہیں، وہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں اور اس پہ اب بھی بات کریں گے کہ اس فیس کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ باقی میرے ذہن میں ابھی کوئی بات نہیں آ رہی کہ ہم ان سے کوئی اپنا مطالبہ یا اپنی کوئی شرائط ان سے منوائیں۔ عاطف الیاس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ جی راجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، خان صاحب نے کل ایک جس طرح بندے کہہ رہے ہیں کہ اپنا آخری کارڈ کھیلا ہے، خان صاحب نے اپنا آخری کارڈ نہیں کھیلا، ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹرمپ کارڈ سیاست میں کبھی کوئی آخری کارڈ اپنا نہیں کھیلتا، اور وہ ہے جو ٹرمپ کارڈ، اور انشاءاللہ آپ کو جلد پتہ لگے گا کہ جلدی انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ انشاءاللہ اناؤنس ہوگی جلدی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب۔ اللہ حافظ۔ سامعین، یہ تھے عاطف الیاس جو کہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ ڈنمارک کے پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں، اپنی ٹیم کے کپتان ہیں۔ اور سامعین، اس سے پہلے جو ہیں وہ خودداد تنظیم کے جو ٹیم کے کپتان تھے، چیف آرگنائزر تھے، اور یوتھ ونگ کے جو صدر تھے، یوتھ ونگ اپنا جو خودداد تنظیم پی ٹی آئی ڈنمارک کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے بھی ویلکم کہا دوسرے ساتھیوں کو، انہوں نے بھی ویلکم کہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مل جل کر چلیں، بے شک اپنی حیثیت کو ہر کوئی برقرار، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہوگا، جو پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا اس کو اچھا میسج آئے گا، جو ڈنمارک میں لوگ رہتے ان کو ایسا میسج جائے گا کہ پی ٹی آئی کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں اور یہ مل کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن جس طرح عاطف کہہ رہے تھے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں جو بھی کامیاب ہوگا ایک دوسرے کو مان کر چلیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، جو جیت جائے اس کو مان لیں۔ سمجھنے ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔